آج جو عدلیہ کا نظام ہے ملکی سطح پر یا ریاستی سطح پر، وہاں اگر آپ ڈھونڈیں گے عدل و انصاف، وہاں آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ نے عورتوں کو عزت دی اور فرمایا آپ نے کہ تم گھر میں رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور کو دنیا میں بھیجا تو آپ نے لوگوں کو انصاف کی تعلیم دی۔ انما يخشى الله من عباده العلماء۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے علماء چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد عرفان احمد صدیقی فلاحی نظامی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہے محترم عالم دین مولانا مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب۔ مولانا اپنی اصلاح معاشرہ کی فکر اور اس کی جستجو کے لیے جانے جاتے ہیں، اور انہوں نے اس ضمن میں بہت ساری کوششیں بھی کی ہے، اور مولانا کی متعدد کتابیں اسلامی تعلیمات اور معاشرتی مسائل پر روشنی ڈالتی ہے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے مولانا سے اسلامی سوالات کرتا ہوں تاکہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو مولانا سے میرا سوال ہے کہ مولانا محترم، میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عدل و انصاف کس طرح کرتے تھے، اور اس کی آج کے معاشرے میں کیا اہمیت اور اس کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں تمام حضرات ناظرین کرام سے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں میلاد النبی سے لوٹنا چاہیے، ان کے پیغام کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف جو آپ نے لوگوں کو پیغام دیا۔ میلاد مصطفیٰ مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ کا جو پیغام ہے، میسج ہے، آپ کی بعثت اور آپ کی آمد جس وجہ سے ہوئی تھی، وہ اصل وجہ ہے جو لوگوں کو پیش کرنی ہے اور جس پر ہمیں چلنا چاہیے۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ میلاد مصطفیٰ سے ہمیں لوٹنا چاہیے پیغام مصطفیٰ کی طرف، اور اسی کو آپ کہیے کہ فضائل سے ہمیں لوٹنا چاہیے فرائض کی طرف، یعنی حضور کے اوصاف اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر آپ کی سیرت مبارکہ پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر ایک داعیہ پیدا ہو۔ اگر 1000 جلسے کر لیے جائیں اور یہ اگر جذبہ پیدا نہ ہوا تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے اسوہ بنا کر بھیجا، نمونہ بنا کر بھیجا، اور نمونہ عملی اعتبار سے ہیں۔ آپ نے جو عمل کیا زندگی کے مختلف گوشوں میں، وہ عمل ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور اسی میں ہمارے لیے نجات ہے اور فلاح ہے۔ بہرحال مولانا نے ابھی جو سوال کیا ہے وہ عدل و انصاف سے متعلق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انصاف دیا لوگوں کو، کیا پیغام دیا عدل و انصاف سے متعلق؟ شاید آپ اس سے واقف ہوں گے کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے جو جزیرے عرب میں جو اصول چلتا تھا وہ یہ کہ جس کی لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے، یعنی کوئی وہاں انصاف نہیں تھا، عدل نہیں تھا، کوئی نظام قائم نہیں تھا
کہ کسی نے کسی کو مار دیا تو اب کسی کے پاس جائیں انصاف کرانے کے لیے تو وہ انصاف کر دیں اور وہاں مظلوم کی داد رسی ہو جائے، بلکہ ظلم کا ایک دورہ تھا۔ بڑا آدمی تھا جو ہوتا، طاقتور جو ہوتا، جو بڑا عہدے والا ہوتا، پیسے والا ہوتا، وہ چھوٹوں کو دبایا کرتا تھا، وہ ان کا حق چھین لیا کرتا تھا، وہ ان کی دولت چھین لیا کرتا تھا، وہ ان کو مارتا تھا، ستاتا تھا، پریشان کرتا تھا۔ وہاں عدل و انصاف کی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور کو دنیا میں بھیجا تو آپ نے لوگوں کو انصاف کی تعلیم دی، عادلانہ نظام قائم فرمایا، عدل کا نظام قائم فرمایا، عدل کا سسٹم آپ نے بنایا، اس طرح کہ کوئی مظلوم ہو تو ان کو مکمل انصاف مل سکے، کسی کے آنکھ سے اگر کوئی آنسو بہہ جائے ظلم کی وجہ سے تو اس کی داد رسی ہو سکے، کسی کی فریاد یوں ہی ضائع نہ ہو جائے۔ تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی رضاعی ماں بی بی حلیمہ نے جب آپ کو دودھ پلایا تو آپ کی چھاتی، حضرت حلیمہ کی چھاتی کی ایک ہی جانب سے آپ دودھ پیتے تھے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود حضرت حلیمہ نے نوٹ کیا اس بات کو کہ آپ دوسری جانب، آپ کوششوں کے باوجود آپ دوسرے حصے سے آپ دودھ نہیں پیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حلیمہ کے گود میں ان کا شیر خوار بچہ تھا، تو گویا کہ آپ نے اپنے اس رضاعی بھائی کے لیے وہ حصہ چھوڑ دیا۔ یہ قدرت کی جانب سے یہ ایسا انتظام ہوا تاکہ دنیا والوں کو، رہتی دنیا تک کے لوگوں کو ایک مثال مل سکے، ایک مثال قائم ہو سکے دنیا کے اندر۔ آپ نے انصاف قائم کیا اور آپ نے چاہے صاف فرما دیا کہ چاہے اپنے ہوں یا غیر ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کے ساتھ انصاف کرو۔ آج ہمارے سماج میں عدل کا فقدان ہے، گھر میں بھی عدل نہیں ہے، اولاد کے درمیان گھر میں عدل نہیں ہے، اپنے لوگوں، اپنے اشخاص کے درمیان، خاندان میں نہیں ہے۔ آج جو عدلیہ کا نظام ہے ملکی سطح پر یا ریاستی سطح پر، وہاں اگر آپ ڈھونڈیں گے عدل و انصاف وہاں آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک طرح کی اسی لیے بے چینی ہر جگہ محسوس کی جا رہی ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ کوئی پنچایت کا سربراہ ہے، کوئی جج ہے، کوئی قاضی ہے جس کے ہاتھ میں انصاف ہے، انہیں یہ چاہیے کہ حضور کی اس سیرت کو دل سے قبول کریں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی تقوی اصل ہے کہ آدمی اپنے اندر عدل کو بسا لے اور عدل پر چلے، انصاف کو اختیار کرے۔ آج دلائل کو دیکھے بغیر، شواہد کو دیکھے بغیر، دلائل ایک طرف ہیں لیکن ہم چونکہ یہ ہمارا بھائی ہے اس لیے ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، حق کسی اور کے ساتھ ہے لیکن یہ چونکہ ہمارے خاندان کا ہے، یہ ہمارے قبیلے کا ہے، اس کا ہم ساتھ دے رہے ہیں، یہ ہماری قوم کا اس لیے ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر اسلام تو یہ کہتا ہے کہ غیر مسلم بھی تمہارے مد مقابل ہے اور وہ غیر مسلم اگر حق پر ہے تو اس کے طرف فیصلہ کرنا چاہیے، یہی سیرت سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ اگر اس نظام کو قائم کیا جائے تو اس سرزمین پر ایک طمانینت قائم ہوگی اور لوگوں میں اطمینان کا احساس ہوگا اور ایک محبت کی فضا قائم ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مولانا محترم سے میرا جو ہے اگلا سوال ہے کہ مولانا حلم و بردباری، عفو و درگزر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی جو غیظ و غضب کو پی لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ اللہ کے نظر میں محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کی آپ نے تعلیم دی ہے مختلف احادیث میں، بلکہ آپ نے عملی طور پر اس کو کر کے پوری امت کو بتایا۔ آپ کا کفار مکہ نے معاشی بائیکاٹ کیا، آپ کو پریشان کیا، آپ کی شان میں گستاخیاں کی، آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے، آپ کو پاگل اور دیوانہ مجنوں کہا معاذ اللہ، اور برے بھلے الفاظ سے انہوں نے آپ کو پکارا، لیکن کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے ان سے بدلہ نہیں لیا۔ جب بدلہ لینے کا ٹائم آیا فتح مکہ کے موقع پر، جب مکہ فتح ہو گیا، تو اس موقع پر بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا، اپنے دشمنوں سے بدلہ نہیں لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ ٹائم تھا کہ اگر آپ چاہتے تو قریش اور کفار مکہ جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، ایک ایک کا بدلہ لے سکتے تھے۔ ہزاروں خون آشام تلواریں آپ کے پیچھے تھیں، صحابہ کرام ایک اشارے کے منتظر تھے، لیکن آپ نے بردباری سے کام لیا اور آپ نے معاف فرما دیا سب کو، اور آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج تم پر کوئی آج تم سے داروگیر نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، میں نے تم تمام کو معاف فرما دیا، میں نے تم تمام کو معاف کر دیا۔ آج اگر اس پر عمل کیا جائے گھر میں خاص طور پر، تو گھر کا نظام بہتر ہو جائے گا، مدرسوں میں اس پر عمل کیا جائے مدرسے کا نظام بہتر ہو جائے۔ ہم یہ سیکھ لیں کہ میں نے معاف کر دیا۔ میاں بیوی کے اندر جو طلاق کی آج کثرت ہو رہی ہے، وہ اسی عدم برداشت کی بنیاد پہ، تحمل نہ ہونے کی وجہ سے، بیوی نے کیا کوئی بات کہہ دی، بس شوہر کے دل میں دماغ میں آگ لگ گئی، بس اس نے ٹھوک دیا، 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق۔ اب طلاق دینے کے بعد اب سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کس طرح رہیں۔ بھائی برداشت کرو، حضور نے برداشت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ طائف کی گلیوں میں آپ جا رہے ہیں، پتھر برسائے جا رہے ہیں، وہاں سے واپس آپ آتے ہیں، فرشتے آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان کو پیس دیں پہاڑیوں کے ذریعے۔ ایسے موقع پر بھی آپ نے برداشت کیا۔ کیا مسلمانوں کے لیے اس میں سبق نہیں ہے؟ کیا پیغام نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم قدم پر آپ نے اس طرح لوگوں کو معافی کا سبق دیا، حلم کا، بردباری کا۔ کاش کہ آج ہر میدان میں اگر یہ معاف کرنا ہم سیکھ لیں تو ہمارے نظام میں بہت بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ آج بہت ساری بے چینی جو ہو رہی ہے اور پریشانیاں جو اب بڑھ رہی ہیں، وہ بس کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی کہ ہم آگ بن گئے، بھڑک اٹھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مولانا سے جو ہے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ معاشرتی ہم آہنگی اور مساوات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات تھی؟ معاشرتی ہم آہنگی کے سلسلے میں قرآن نے تصور دیا ہے کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور ہم نے جو قبائل بنائے، خاندان بنایا، اور مختلف خاندانوں میں لوگوں کو تقسیم کیا، اس کا مقصد ہے تاکہ ایک تعارف پیدا ہو، لوگوں میں پہچان پیدا ہو۔ ایک ہی رنگ کے سب ہوتے، کالے سب ہوتے یا گورے سب ہوتے، ایک ہی خاندان سے ہوتے تو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا۔ اس کو قرآن نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پہلے خاندان کی بڑی اہمیت تھی، یہ خاندان اونچا، یہ قبیلہ اونچا،
جو قبیلہ اونچا ہوتا، جو خاندان والے اپنے آپ کو بڑا کہتے، کیا مجال ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے وہ بات کریں، نیچے والوں سے منہ نہیں لگاتے تھے۔ ان سے بات کرنے کو اور ان کے بعد بیٹھنے اور کھانے پینے کو اپنے لیے وہ عیب سمجھتے تھے کہ ہماری عزت اس سے خراب ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ آپ نے دیا، اس میں خاص طور پر یہ بات فرمائی کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ اس طرح لمبی حدیث ہے، فرمایا آپ نے کہ کسی عربی کو عجمی پر یا عجمی کو عربی پر فوقیت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، سب کے سب یکساں ہیں اور سب برابر ہیں، بحیثیت انسان سب برابر ہیں، خاندان کے اعتبار سے بھی سب برابر ہیں، اصل چیز تقویٰ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اسلام میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے۔ اس نماز میں پہلے صف میں جس طرح ایک بادشاہ کو کھڑے ہونے کا حق ہے، ویسے ایک مزدور کو بھی کھڑا ہونے کا حق ہوتا ہے۔ امام کے پیچھے ملک کے سربراہ کو جس طرح کھڑا ہونے کا حق ہوتا ہے، ویسے وہاں کام کرنے والے، اس کا نوکر اور چاکر، ایک غلام کو بھی حق حاصل ہوتا ہے۔ مسجدوں میں آپ جائیے، کوئی اس میں اونچ نیچ نہیں ہے کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، اس مسجد میں فلاں نہیں آ سکتے، فلاں قوم کے لوگ نہیں آ سکتے، فلاں خاندان کے نہیں آ سکتے، فلاں قبیلے کے نہیں آ سکتے، یہ نیچے کے قبیلے کے لوگوں کی مسجد ہے، یہ اونچے کے قبیلے والوں کی مسجد ہے، یہ گوروں کی مسجد ہے، یہ کالوں کی مسجد ہے۔ جس طرح کہ آج بہت سے ہمارے نان مسلم اقوام میں آپ دیکھیں، آج بھی اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی وہاں اونچ نیچ کا تصور ہے، لہذا ہمیں اس سے بہرحال سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تصور دیا ہے وہ یہ کہ اصل چیز تقویٰ ہے، اور آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اسی تصور پر ایسا معاشرہ آپ نے قائم کیا کہ تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضرت بلال کالے تھے، کہاں غلام تھے، کہاں حبشہ سے آئے تھے، لیکن آپ نے کیسی ان کو عزت دی، مؤذن بنایا آپ نے مسجد نبوی کا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ چڑھ جا بیت اللہ کے اوپر اور وہاں سے وحدانیت کی آواز لگاؤ۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے کہ ایک موقع پر ایک کوڑ والا آدمی تھا، اس کو آپ نے بلایا اپنے ساتھ میں، اور آپ نے بٹھا کے آپ نے اپنے ساتھ کھلایا اور فرمایا کل ثقةً باللہ وتوکلنا علی اللہ، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے کھاؤ۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم پیغمبر ہیں اور ہم امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ اس تعلیم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کی جو باتیں پنپ رہی ہیں، خاص طور پر کہ ہم بڑے ہیں اور یہ چھوٹے لوگ ہیں، جو غیر اقوام سے تصور آ گیا ہے، یہ باتیں آ گئی ہیں، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، تب صحیح معنی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مولانا سے جو ہے ایک اور مزید سوال کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مولانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دی، عورتوں کو حیا کی چادر دی، تو اس پر آپ روشنی ڈالیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس طرح سے جو ہے عورتوں کو عزت دی اور ایک معاشرے کے اندر جو ہے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جزیرہ عرب کا کیا حال تھا۔ وہاں پہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا ایک عام سی بات ہو گئی تھی، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، انہیں میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، بلکہ وہ ان کو میراث میں عورتوں خود تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں آنے کے بعد، تشریف آوری کے بعد، لوگوں کو تصور دیا کہ یہ عورتیں تمہاری ہی معاشرہ کا ایک حصہ ہیں، تمہارا ایک پارٹ ہے۔
جس طرح تمہارا مقام ہے ویسے عورتوں کا بھی مقام ہے معاشرے میں، جس طرح تمہیں جینے کا حق ہے ویسے ان کو بھی جینے کا حق ہے، ان کو بھی عزت حاصل کرنے کا حق ہے۔ آپ نے ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ان کے حقوق آپ نے بیان فرمائے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے آپ نے فرمایا، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو آپ نے فرمایا، اور فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ آپ نے عورتوں کو عزت دی اور فرمایا آپ نے کہ تم گھر میں رہو۔ معاشی جو دوڑ بھاگ ہے ان سے آپ نے وابستہ نہیں کیا، بلکہ اگر بچی چھوٹی ہے تو ان کے معاش اور خرچ کا انتظام ان کے باپ پر رکھا، شادی ہو جائے تو شوہر پر رکھا، اگر شوہر نہیں ہے تو بیٹوں پر رکھا، بیٹے نہیں تو دیگر وارثین پہ رکھا، اور آپ نے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ وہ قوم ہے، عورت یہ وہ طبقہ ہے، خواتین کا وہ طبقہ ہے کہ جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اخلاق سے جو ان کے ساتھ پیش آئے، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ آج کتنے تعجب کی بات ہے کہ جس طرح زمانے جاہلیت میں ایک آدمی کو معلوم ہوتا کہ ہمارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، خوش ہونے کے بجائے ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا اور مغموم ہوتا تھا غم کے مارے۔ آج بھی وہی بات ہے کہ آج پھر لوٹ رہے ہیں اسی زمانے کی طرف۔ گھر میں کوئی بچی پیدا ہو گئی، کسی کو معلوم ہوا تو ان کے چہرے پر ایک زرد اثر ہو جاتا ہے، یعنی ان کے چہرے پر بشاشت ختم ہو جاتی ہے، پیشانی پر شکن پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک بچی تو آدمی برداشت بھی کر لیتا ہے، اور خدا نخواستہ دوسری بچی پیدا ہو گئی تو سسرال والے، ان کا شوہر اور دیگر افراد وہ ہاسپٹل دیکھنے بھی نہیں جاتے ہیں۔ مٹھائی تو تقسیم کرنا دور کی بات ہے، مبارکباد قبول کرنا اور لینا یہ دور کی بات ہے۔ کوئی اگر مبارکباد بھی دیتا ہے تو ان سے مبارکباد قبول نہیں کرتے صحیح انداز میں، اور یہی اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو پاگلوں کی طرح دنیا بھر میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ کیا یہی ہمیں پیغام ملتا ہے سیرت سے؟ کیا ہمارے اس عمل سے، کردار سے کیا یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں بیٹی کے پیدا ہونے سے اور ان کے وجود سے ہمیں خوشی ہو رہی ہے؟ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس سوچ کو ختم کریں، اور بیٹیاں یہ رحمت ہوتی ہیں اللہ کی جانب سے، ہم انہیں رحمت سمجھیں اور ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مولانا محترم کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں، کیونکہ مولانا نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ محترم ناظرین، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوسروں کو اس تک پہنچائیے، کیونکہ اس چینل کے ذریعے سے علم کی روشنی پھیلانا ہمارا مقصد ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ اس کو سنیں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہمارے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے تحت میں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنما يخشى الله من عباده العلماء